السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم پڑھنے والے ہیں کتاب منہاج العربیہ حصہ اول کا درس نمبر 12 انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ فی ھذا الرسم عسیس، فی ھذا الرسم عسیس، فی ھذا الرسم اس تصویر میں عسیسن، عسیسن کے معنی ہوتے ہیں کنڈا، عسیسن کے معنی ہوتے ہیں کنڈا، یعنی جس کے اندر پودا لگایا جاتا ہے اسے کنڈا کہتے ہیں۔ فی ھذا الرسم عسیسن، اس تصویر میں کنڈا ہے۔ وفی ذالک العسیس غرس، وا کا معنی ہوتا ہے اور، فی ذالک العسیسی اور اس کنڈے میں غرسن کا معنی ہوتا ہے پودا، غرسن کا معنی ہوتا ہے پودا۔ وفی ذالک العسیس غرسن، وفی ذالک العسیس غرسن اور اس کنڈے میں پودا ہے، اور اس کنڈے میں پودا ہے، اور اس کنڈے میں پودا ہے۔ علی ذالک الغرس ورق و ورد، علی ذالک الغرس کا معنی ہے اس پودے پر، اس پودے پر، ورقن کا معنی ہوتا ہے پتے، وا کا معنی ہوتا ہے اور، وردن کا مطلب ہوتا ہے گلاب، یعنی علی ذالک الغرس ورقن و وردن، اس پودے پر پتے اور گلاب ہے، اس پودے پر پتے اور گلاب ہیں، اس پودے پر پتے اور گلاب ہیں۔ الورق اخضر والورد احمر، الورق اخضر، الورق کا مطلب ہوتا ہے پتے، اخضر سبز یعنی ہرے، الورق اخضر پتے ہرے ہیں، والورد احمر، وا کا مطلب ہوتا ہے اور، الورد گلاب، احمر سرخ ہے، والورد احمر اور گلاب سرخ ہے، الورق اخضر والورد احمر پتے ہرے ہیں اور گلاب سرخ ہے۔ لمن ذالک العسیس، لمن کا معنی ہے کس کا، ذالک یعنی وہ، عسیس یعنی کنڈا، وہ کنڈا کس کا ہے۔ ذالک العسیس لذالک الرجل، ذالک العسیس کا معنی ہے وہ کنڈا، وہ کنڈا، لذالک الرجل اس آدمی کا ہے، وہ کنڈا اس آدمی کا ہے، وہ کنڈا اس آدمی کا ہے۔ حل ذالک الغرس من الحدیقۃ، حل کا معنی ہوتا ہے کیا، ذالک الغرس وہ پودا، من الحدیقۃ من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور الحدیقۃ یا الحدیقۃ کا مطلب ہوتا ہے باغ۔ حل ذالک الغرس من الحدیقۃ، کیا وہ پودا باغ سے ہے یا باغ کا ہے، من کا مطلب سے ہوتا ہے۔ لفظی ترجمہ ہم کچھ یوں کریں گے، حل ذالک الغرس من الحدیقۃ، کیا وہ پودا باغ سے ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا وہ پودا باغ کا ہے۔ نعم ذالک الغرس من الحدیقۃ، نعم جی ہاں، ذالک الغرس وہ پودا، من الحدیقۃ باغ سے ہے۔ نعم ذالک الغرس من الحدیقۃ، نعم ذالک الغرس من الحدیقۃ، جی ہاں وہ پودا باغ سے ہے۔ لمن الحدیقۃ، اصل میں یہ لمن ہے، لمن نہیں، یہاں پر نون کے نیچے کسرہ اس لیے لگایا گیا ہے کیونکہ لمن، من میں نون بھی ساکن ہے اور الحدیقۃ میں
لام بھی ساکن ہے تو دو ساکنوں کو ایک ساتھ جمع کر کے نہیں پڑھا جا سکتا، تو اسی لیے نون کے نیچے کسرہ پڑھیں گے۔ یہاں پر کسرہ لگایا گیا ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ لمن الحدیقتی، باغ کس کا ہے؟ الحدیقۃ لذالک الرجل وہو علی الکرسی، الحدیقۃ لذالک الرجل، باغ اس آدمی کا ہے، وہو علی کرسی، اور وہ کرسی پر ہے۔ فی الحدیقۃ زہر وفاکہۃ ایضا، فی حدیقۃ زہر، باغ میں پھول، وفاکہۃ ایضا، اور میوہ بھی ہیں، باغ میں پھول اور میوہ بھی ہیں۔ فی حدیقۃ زہر وفاکہۃ ایضا، باغ میں پھول اور میوہ بھی ہیں۔ اسئلۃ، یہ کچھ سوالات ہیں جس کے ہمیں عربی میں جوابات دینے ہیں۔ ذالک الرسم جمیل، کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ ذالک وہ، رسم تصویر، جمیل خوبصورت، کیا وہ تصویر خوبصورت ہے؟ ذالک الرسم جمیل، کیا وہ تصویر خوبصورت ہے؟ تو ہم اس کا جواب یہ دیں گے، نعم ذالک الرسم جمیل، جی ہاں وہ تصویر خوبصورت ہے۔ این الغرس، آئینہ کا مطلب ہوتا ہے کہاں، الغرس پودا، پودا کہاں ہے؟ تو ہم اس کا آسان سا جواب دے سکتے ہیں، الغرس فی العصویسی، الغرس فی العصویسی، پودا کنڈے میں ہے، پودا کنڈے میں ہے، پودا کنڈے میں ہے۔ این الورد، آئینہ مطلب کہاں، الورد گلاب، گلاب کہاں ہے؟ این الورد، گلاب کہاں ہے؟ تو ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں، الورد علی غرسی، الورد علی غرسی، گلاب، گلاب پودے پر ہے، گلاب پودے پر ہے۔ لمن الورد، یہاں بھی لمن نہیں پڑھیں گے بلکہ لمن پڑھیں گے، کیونکہ نون بھی ساکن ہے اور الف لام بھی ساکن ہے، کیونکہ نون بھی ساکن ہے اور لام بھی ساکن ہے، دو ساکنوں کو ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے، اسی لیے نون پر کسرہ لگایا گیا ہے، یعنی زیر پڑھیں گے۔ لمن الورد، گلاب کس کا ہے؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں، الورد لذالک الرجل، الورد لذالک الرجل، گلاب اس آدمی کا ہے۔ این ذالک الرجل، وہ آدمی کہاں ہے؟ تو ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں، ذالک الرجل علی کرسی، ذالک الرجل علی کرسی، وہ آدمی کرسی پر ہے۔ کیف الورد، گلاب کیسا ہے؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں، الورد احمر، گلاب سرخ ہے۔ کیف الغرس، پودا کیسا ہے؟ الغرس اخضر، پودا ہرا ہے، الغرس اخضر، پودا ہرا ہے۔ ترجمہ کرو، طوطا اس پنجرے میں ہے، طوطا کو کہتے ہیں الوبغاء، اس پنجرے میں ہے۔ ہم اسے اس بھی پڑھتے ہیں اور اس بھی پڑھتے ہیں، اگر اس پڑھیں گے تو ذالکا ہم یہاں استعمال کریں گے، اور اگر اس پڑھیں گے تو ھذا استعمال کریں گے۔ طوطا اس پنجرے میں ہے، تو الوبغاء، الوبغاء فی ھذا القفص، الوبغاء فی ھذا القفص، طوطا اس پنجرے میں ہے۔ کونا اس تصویر میں ہے، کونا اس تصویر میں ہے، کونا اس تصویر میں ہے، کونا اس تصویر میں ہے۔ کونا یعنی عصیص اس تصویر میں ہے۔ ھذا رسم، کونا عصیص اس کے لیے، ھذا تصویر میں، فی رسمی، تو اس کا مکمل ترجمہ کچھ یوں کریں گے، العصیص فی ھذا الرسم، العصیص فی ھذا الرسم، العصیص کنڈا، فی ھذا الرسم اس تصویر میں ہے، العصیص فی ھذا الرسم، کنڈا اس تصویر میں ہے۔ وہ لڑکا باغ میں ہے، وہ لڑکا یعنی ذالک الولد باغ میں ہے،
فی الحدیقتی ذالک الولد فی الحدیقتی، وہ لڑکا اس باغ میں ہے، اس گھر میں کون ہے، اس گھر میں کون ہے، یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس گھر میں کون ہے، اس گھر میں کون ہے، اس گھر میں فی حاضل بیتی، کون کے لیے، من فی حاضل بیتی، اس گھر میں کون ہے، وہ کتاب اس لڑکے کے لیے ہے، وہ کتاب اس لڑکے کے لیے ہے، وہ کتاب اس لڑکے کے لیے ہے، وہ کتاب یعنی ذالک الکتاب اس لڑکے کے لیے ہے، لہذا الولدی، ذالک الکتاب لہذا الولدی، وہ کتاب اس لڑکے کے لیے ہے، یہ ملک اللہ کے لیے ہے، ھذا الملک للہ، یہ ملک اللہ کے لیے ہے۔ یہ تصویر کس کی ہے، یہ تصویر ھذا الرسم کس کی ہے، لمن ھذا الرسم، یہ تصویر کس کی ہے، وہ تصویر اس عالم کی ہے، یا وہ تصویر اس عالم کی ہے، وہ تصویر اس عالم کی ہے، وہ تصویر اس عالم کی ہے، ذالک الرسم لہذا العالم، وہ تصویر اس عالم کی ہے، یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ذالک الرسم لذالک العالم، وہ تصویر اس عالم کی ہے، وہ تصویر اس عالم کی ہے۔ کیا تصویر اسلام میں جائز ہے، کیا کے لیے ہم حمزہ استعمال کریں گے، تصویر الرسم اسلام میں، فی الاسلامی جائز یعنی جائزن، کیا تصویر اسلام میں جائز ہے، رسم جائز فی الاسلامی، کیا تصویر اسلام میں جائز ہے، حوض میں پانی ہے، الماء فی الحوض، حوض میں پانی ہے، پانی وضو کے لیے اچھا ہے، الماء للوضوء طیب، پانی وضو کے لیے اچھا ہے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔